السلام علیکم دوستوں۔ سائنس کی اس قدر ترقی کے باوجود آج بھی دنیا میں کچھ ایسی پراسرار چیزیں یا واقعات موجود ہیں جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اگر آپ ہوائی جہاز پر سفر کرتے ہوئے پیرو ملک کے دارالحکومت لیما کے 400 کلومیٹر ساؤتھ کی طرف جائیں تو آپ کو زمین پر بنی ہوئی کچھ پراسرار لائنیں بنی ہوئی نظر آئیں گی جو کہ 1000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ محض لائنیں نہیں بلکہ مختلف شکلیں بنائی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 300 مختلف اور عجیب شکلیں بنی ہوئی ہیں جس میں جانوروں اور پودوں کی شکلیں موجود ہیں۔ ان کو نازکا لائنز کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ گہری اور چوڑی تو نہیں لیکن 300 میٹر تک لمبی ہے۔ پہلی دفعہ 1500 میں یہ لائنیں دیکھی گئی تھی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ پرانے لوگوں کی بنائی ہوئی سڑکیں ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو ڈرائنگ بنی ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ جانور بنائے گئے ہیں جیسے اسپائڈر، بندر اور چھپکلی وغیرہ، اور کچھ جگہ پر پھول اور پودے بھی نظر آتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان لائنز کو بنایا تھا انہیں نازکا کہتے ہیں۔ یہ آج تک مسٹری ہے کہ ان لائنوں کو کیوں بنایا گیا تھا۔ اگر تھیوریز کی مانیں تو ایک تھیوری کہتی ہے کہ ایلینز نے انہیں بنایا تھا۔ ایک اور تھیوری کہتی ہے کہ یہ نازکا کے لوگوں کے رسم و رواج کا حصہ تھے جس میں وہ بارش کی مانگ کرتے تھے، لیکن ان لائنوں کی حقیقت آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کے نشان پر بھی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایجپٹ یعنی کہ مصر میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج تک لوگوں کو چونکا دیتا ہے، اور اس عجوبے کو دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہتے ہیں، جس کو آپ اہرام مصر کے نام سے جانتے ہوں گے۔ 4000 سالوں تک انسانوں کی بنائی ہوئی سب سے اونچی چیز تھی، جس کی اونچائی 147 میٹر اور وزن 60 لاکھ ٹن یعنی کہ 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ اس میں لگائے گئے بھاری بھرکم پتھر ہیں، کیونکہ ایک ایک پتھر کا وزن 2.5 سے 80 ٹن تک بتایا جاتا ہے۔ اہرام مصر کے بارے میں سب سے حیران کر دینے والی چیز تو یہ ہے کہ آخر کار اس کو بنایا کیسے گیا، کیونکہ اس زمانے میں مشینری بھی نہیں تھی، نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، اور نہ ہی ان کے پاس پہیہ تھا جس پر پتھروں کو ڈال کر لایا جا سکے۔ لیکن پھر بھی ایک ایسا اسٹرکچر بنایا گیا جو 4500 سال تک سردی، گرمی، طوفان، آندھی، بارش اور کسی بھی قسم کے سخت موسم کو برداشت کر کے ابھی تک کھڑا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا، آج تک ایک سوال ہے۔ آج تک کی ریسرچ کرنے والوں نے کئی قسم کی تھیوریز بنائی اس کی بناوٹ کے بارے میں، لیکن 100% سچ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ 1947 کی بات ہے کہ جب امریکہ میں UFOs کو دیکھے جانے کی خبریں چل رہی تھی اور ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی کہ لوگوں نے آسمان میں کچھ اڑتی ہوئی چمکدار چیزیں دیکھی ہیں، اور خاص طور پر امریکہ جہاں اپنے ایٹمی ہتھیار کو ٹیسٹ کر رہا تھا اس جگہ پر دیکھی گئی وہ عجیب و غریب چیزیں۔ اور اسی خوف و ہراس کے دوران میکسیکو کا ایک شخص میک برازیل کو یاد آتا ہے کہ اس کو بھی اپنے کھیت سے کچھ عجیب ملبہ ملا تھا۔ اس کو شک ہوا کہ اس ملبے کا تعلق اس آسمان میں نظر آنے والے UFO سے ہے، جس کو وہ آرمی کے کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کرتا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کی حکومت کہتی ہے کہ جو افواہیں سنی جا رہی تھی وہ سچ ہے۔ لیکن ایک دن کے بعد امریکہ کی حکومت اپنے بیان سے پلٹ جاتی ہے۔ وہ ایک نیا بیان دیتی ہے کہ وہ دراصل ویدر بالون تھا، جس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سب یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ایک ویدر بالون ہی تھا، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر سے چمکتی چیزیں دیکھی گئی، اور اس بار افواہیں بتائی جا رہی تھی کہ اب کی بار UFOs گر کر تباہ ہو گیا تھا، اور اس میں ایک ایلین پکڑا گیا تھا جو کہ زندہ بچ گیا تھا، اور امریکہ کی آرمی نے اس کو ایک خفیہ جگہ پر رکھ دیا ہے، اور آج تک وہ اس ایلین پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اور یہ سب ایک بہت ہی خفیہ جگہ پر ہو رہا ہے جس کو ایریا 51 کا نام دیا گیا ہے، جو کہ US ملٹری کی ایک فیسلٹی ہے کسی بھی شہر سے دور ایک ریگستان کے بیچ میں۔ یہاں پر آنا اور عام لوگوں کا اس کے اندر جانا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ہر طرف آپ کو وارننگ کے سائن بورڈ ملیں گے، لیکن 2013 میں ان سب رازوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور مصری کو حل کیا جاتا ہے۔ 2013 میں امریکہ قبول کرتا ہے کہ یہ سب کچھ امریکہ کے خفیہ مشن تھے، کوئی ایلین نہیں تھے۔ امریکہ اپنے جاسوسی جہاز بنا رہا تھا اور ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ ان جاسوسی جہازوں کو امریکہ سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے استعمال کر رہا تھا، لیکن 2020 میں
پینٹاگون کی جانب سے UFOs کی 3 ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعی میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی گئی تھی۔ آج تک یہ چیزیں ایک مسٹری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو UFOs امریکہ قبول کر چکا ہے وہ سب کے سب امریکہ کے UFOs نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ واقعی عجیب UFOs تھے جو کہ آج تک معلوم نہیں ہیں اور ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ تو دوستو، دنیا اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ کئی مسٹریز ابھی تک اس دنیا میں موجود ہے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔